آج ہم میڈیا کے کردار پر بات کر رہے ہیں۔ مظہر عباس صاحب، جیسا کہ میں نے کچھ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے اس کی کچھ ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بتائی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس پہ کچھ تبصرہ کریں کہ یہ کمیٹی کہہ رہی ہے کہ عام لوگ جو ہیں پبلک کی لائیو ٹیلی فون کالز کسی لائیو پروگرام میں نہ لی جائیں اور رپورٹرز کے لائیو بیپر بھی نہ لیے جائیں، اور ٹیلی کام اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے خصوصی براڈ کاسٹ ٹریبیونلز قائم کیے جائیں۔ اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے حامد، میں نے بھی ساری ریکمنڈیشنز دیکھی ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ساری سفارشات میڈیا پر کنٹرول کرنے کی سفارشات ہیں، چاہے شاید جو لوگ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بیٹھے ہوں ان کو یہ اندازہ بھی نہ ہو اس چیز کا ابھی۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ شروع میں جو مجیب الرحمان شامی صاحب بڑے آرام سے یہ کہہ کے نکل گئے کہ جی عمران خان کی اس پہ میں اس لیے تبصرہ نہیں کروں گا کہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر یہ ذاتی مسئلہ ہے تو بحیثیت سی پی این ای کے پریزیڈنٹ کے انہیں سارے اخبارات کو یہ سرکولر جاری کرنا چاہیے کہ کل عمران خان کی شادی کے حوالے سے خبریں نہ دی جائیں۔ یہی پرابلم ہے۔ میرا تنازع حکومت سے زیادہ ان ایڈیٹرز کونسل سے ہے جو گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتے۔ وہ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ان چیزوں پر کوئی گائیڈ لائن پرووائڈ ہی نہیں کرتی۔ حکومت کو آنا ہی بیچ میں نہیں چاہیے اگر ہم بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کر سکیں، اور یہ اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے بنیادی طور پہ، اور اس میں مارکیٹنگ انٹرسٹ ہیں، اس میں کمرشل انٹرسٹ ہیں۔ اس وجہ سے جہاں تک یہ سفارشات ہیں، مثلا اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ ایڈیٹوریل بورڈ بنائیں اور ہمیں بتائیں۔ مطلب حکومت ہوتی کون ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ میرا ایڈیٹوریل بورڈ کیا ہے؟ ہمارے یہاں حکومت کا جو کام تھا وہ بنیادی طور پہ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنانا تھا۔ اگر آپ ڈیفیمیشن لا کو مؤثر بنا دیں تو یہ ساری پرابلمز ہی ختم ہو جائیں، اور حکومت کے پاس آلریڈی اتنی سفارشات موجود ہیں۔ پی ایف یو جے کی سفارشات موجود ہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم سال سے ان کو یہ ریکمینڈ کرتے رہے کہ بھائی میڈیا کمپلینٹس کمیشن بنا دیں۔ آپ ٹرائبونلز کی بات پہ چلے گئے، آپ عدالتوں کی بات پہ چلے گئے، آپ نے ساری ذمہ داری رپورٹر پہ ڈال دی۔ اس میں ایک سفارش یہ ہے کہ ساری ذمہ داری رپورٹر کی ہوگی اگر غلط خبر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ماروی میمن صاحبہ کو اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بنیادی طور پہ اگر کوئی خبر ٹیلی ویژن پہ نشر ہوتی ہے یا اخبار میں شائع ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری رپورٹر پہ، پرنٹر پہ، پبلشر پہ اخبارات میں عائد ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان سب کو ہٹا کے صرف رپورٹر کو ذمہ دار قرار دے دیا۔ اب لائیو بیپر میں ہم کس طرح، ہمارا میکینزم کیا ہوتا ہے اور اس میکینزم کو کس طرح بہتر بنانا چاہیے، اس پہ انہوں نے بات ہی نہیں کی۔ اچھا، اس لیے کہ یہ غلط لوگوں کو بلا کے بحث کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور کیمرہ جب بن رہا تھا، میں نے خود اس وقت شیر افغان نیازی صاحب اسٹینڈنگ کمیٹی کے سربراہ تھے مرحوم، ادھر میں نے کہا تھا کہ یہ پیمرا لا آپ لوگ اپنے ہاتھ باندھ رہے ہیں اور یہ آپ کو خود نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس وقت اے پی این ایس نے بھی اس پہ ایگری کر لیا اور سی پی این ای نے بھی اس پہ ایگری کر لیا۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشن ہے طلال چودھری صاحب، یہ 38 نمبر جو ہے ریکمنڈیشن کہ میڈیا ہاؤسز شوڈ ڈیوائز سیلف ریگولیشن پلانز ٹو سلیکٹ اینکرز اینڈ ادر پروفیشنل اسٹاف ود پراپر کوالیفیکیشن اینڈ ٹریننگ۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ایم این اے اور سینیٹر جو ہے اس کے لیے بھی ایک پراپر کوالیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کی بھی پھر ٹریننگ ہونی چاہیے۔ وہ ہوتی ہے، وہ جب ووٹ ڈالا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ پہلے بی اے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ میں وہی نا، وہ ہوتی ہے جب ووٹ ڈالا جاتا ہے نا، تو وہی کوالیفیکیشن ہے کہ اس کو کس کو کتنا ووٹ ملتا ہے۔ حمد میر صاحب، لیکن ووٹ ڈالنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جعلی ڈگری ہولڈر کو ووٹ ڈالنا ہے۔ حمد میر صاحب، میں ذرا اگر دوسری یہ بھی میں اس پہ پوری بحث کر، دیکھیے پہلی بات آپ نے کی پی ایف یو جے، آج آپ 2 کمیٹیوں کی میٹنگ جو ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، 18 اس کے علاوہ میٹنگز ہوئیں اور 5 میٹنگ صرف ورکنگ جرنلسٹ پہ ہوئی، جس پہ ہم نے یہ کہا کہ ان کو امداد نہیں دی گئی۔ تمام آئی جیز کو بلا کر یہ واحد کمیٹی ہے آپ کا کیس بائی کیس۔ بلوچستان کا میں نے کمیٹی کا کیونکہ حصہ ہوں، وہ جرنلسٹ جو قتل ہو گئے یا زخمی ہوئے، وہ ان کا ہم نے کیس بائی کیس ہر حکومت سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے پیسے کس کو، آپ نے پوچھا نا، یعنی کمیٹی نے، دیکھیں نا کمیٹی نے پوچھا، آپ نے اس میں مجھے پتا ہے نا آپ زیادہ انٹرسٹ میں دیکھیں نا کمیٹی۔ اس کے علاوہ آپ کے مالکان کو، میں تو روز ٹی وی پہ آتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے ناراض کرنے کی؟ میں سب سے بڑا کریٹک تھا کہ بھائی میرے
نہ ان کے پاس ہیلمٹ ہے، نہ ان کے پاس جیکٹ ہے، نہ ان کے پاس ٹریننگ ہے. یہ ایک بم پھٹتا ہے، یہ دوسرے بم آپ کو خبر دینے کے چکر میں خود بچارہ ان کا نشانہ بن جاتے ہیں. آپ ان کو ٹریننگ، پوری فیسلٹیز، پورے اکوپ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے بہت ساری ایسی ریکمنڈیشن، ہم نے یہ کچھ گائیڈ لائنز ہیں اور انٹرنیشنلی اس کو لیا گیا، یو کے یو ایس سے لیا گیا، اور ہم نے جو کہ اتھینٹک اس سورس ہے. کچھ آپ کے جو میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی گائیڈ لائن ریکمنڈیشنز ہے، حکومت کی نہیں. ہماری حکومت نے آپ کے چینل کے ساتھ کہ کسی پہ آپ قدغن نہ لگائیں. دیکھیے ہم آپ کو تمام خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ پورے میڈیا کو قبول کرتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ مل کے، مجھے آپ سے ایک حامد میر صاحب سوال ہے، آپ سے مجھے بتائیں میڈیا بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے؟ بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہا. ہم تو خود اس کی خامیوں پہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی آپ لوگوں کو آپ کی تمام تر خامیوں اور خوبیوں کے باوجود جب بھی جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. حامد میر صاحب ایک مجھے اجازت دیں، ایک لائن میں چھوٹی سی ایک بات کر دوں. انہوں نے بہت ٹھیک کہا کہ یہ ریکمنڈیشنز ایک گائیڈ لائنز ہیں، اور اس میں حکومت کا مطلب نہیں ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے کمیٹی. لیکن میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتاؤں، جو انہوں نے پہلی میٹنگ کا تذکرہ کیا ہے جو پیمرا ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوئی، اس میٹنگ کے شروع ہوتے ساتھ ہی چیئر پرسن صاحبہ کے پہلے جو جملے تھے وہ یہ تھے کہ مجھے یہ فوری طور پہ ریکمنڈیشنز پی ایم ہاؤس میں میل کرنی ہے ای میل کے ذریعے، کیونکہ پی ایم صاحب ہماری ان ریکمنڈیشن کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ ریکمنڈیشن اے پی سی سے اپروو بھی کروانی ہے انہوں نے. اور یہ ریکمنڈیشن آپ کو یاد ہوگا جو ریکمنڈیشن وہاں سے آئیں وہ ریکمنڈیشن پی ایم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہیں، یعنی کہ وہ چیزیں انہوں نے اعلان کر دیا. اس کا مطلب یہ حکومت بھی ہے. کو اس کمیٹی کا چیئر پرسن بھی پی ایم نے اور بنوایا. میر صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں ایک سوال مطلع صاحب معذرت چاہتا ہوں، ایک سوال ہے یہ مجھے ایک ذرا تھوڑا سا آپ سے سوال ہے. آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جو ماروی میمن صاحبہ ہیں بڑی قابل احترام ہے ہمارے لیے، ساری باتیں نظریات جو ساری چیزیں الگ الگ، لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے کہ یہ میڈیا کے حوالے سے ان کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ کیا چیز ہے ان کی ایسی کہ جو انہیں اتنی اہم سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئر پرسن بنایا گیا اور انہیں اتنی اہم ذمہ داریاں دی گئی ہیں کہ یہ ریکمنڈیشنز بنا رہی ہیں. اور میں معذرت کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ جب وہ کمیٹی کو ہیڈ کر رہی ہوتی ہیں ان کا رویہ مجھے چیئر پرسن سے زیادہ ایک سرکاری اسکول کی ٹیچر والا لگتا ہے جو اپنی کمیٹی ممبرز کو بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں اور جو دوسرے منسٹری کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈانٹ رہی ہیں. طلال چودھری صاحب کو نہیں ڈانٹ سکتی. طلال چودھری صاحب کا اس میں بڑا پازیٹیو کردار. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ طلال چودھری صاحب ان کی کمیٹی میں ایک شاید واحد ایک دو تین ممبر میں سے سب سے ٹاپ پہ ہیں جو سب سے زیادہ بولتے ہیں اور اچھی تجاویز دیتے ہیں. باقی آپ یقین جانیے طلال چودھری صاحب شاید میری اس بات سے انکار نہ کر سکیں، 50 سے 60% ان کی جو کمیٹی کے ممبرز ہیں وہ خاموش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، ایک لفظ بھی نہیں بولتے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں. میر صاحب میں یہ صرف کہنا چاہ رہی تھی کہ جرنلسٹ کی سیفٹی کے بارے میں بات کی اور آپ کو پرائم منسٹر صاحب ملنے آئے، لیکن سچ یہ ہے کہ 2014 میں 14 صحافی ہلاک ہوئے پاکستان میں. میں صرف دسمبر کے آپ کو کچھ فگرز بتاتی ہوں. 1 دسمبر کو ڈی ایس این جی وین پہ اب تک کی حملہ ہوا. 3 دسمبر کو بلوچستان میں کمپلیٹ شٹ ڈاؤن بی این پی اور بی ایس او کی طرف سے کیا گیا. 8 دسمبر کو جیو کی اینکر پرسن ماریا میمن پہ حملہ ہوا. 9 دسمبر کو طلعت حسین کو. مطلب صرف 1 دسمبر کے اندر جب 10-15 ہمارے پاس انسیڈنٹس موجود ہیں، اور جب اسپیشل ٹریبیونلز کی بات آ جاتی ہے لیکن اسپیشل پروسیکیوٹر کی بات کا کردار پازیٹیو ہے اس میں، لیکن کیونکہ وہ حکومت کے ممبر ہیں انہوں نے ڈیفینڈ بھی کرنا ہے حکومت کو. مجھے وقفہ لینا، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. وقت میرے پاس صدف بہت کم ہے. ریکمنڈیشنز میں سوشل میڈیا کا بھی ذکر ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوگی؟ ہماری تو کر لی کیونکہ ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نام اخبار میں چھپتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو فیک نام کے ساتھ کوئی جو مرضی کہتا رہے. بالکل. سوشل میڈیا کے بارے میں جتنی تجاویز ہیں انہیں پڑھ کے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے ہی نہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ورک کیسے کرتا ہے. بات کی گئی ہے کہ ٹیررزم کی گلیمرائزیشن اور پرو ٹیررسٹ جو چیزیں آئیں انہیں بلاک کر دی جائے. بہت اچھی بات ہے، سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ انٹرنیٹ کی اور سوشل میڈیا کی ٹیکنالوجیکل جو اس کا اسٹرکچر ہے وہ دیکھتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس طرح سے نیریٹیوز کو کمپلیٹلی دبا دیا جائے. اس سے بھی زیادہ عجیب بات مجھے یہ لگی کہ جو 30 دسمبر والی کمیٹی ہے اس میں ایک ریکمنڈیشن یہ آئی کہ میں پڑھ کے آپ کو بلکہ بتاتی ہوں
کہ track social media abuse by terrorist groups is the domain of NECTA. NECTA. And social media must therefore be monitored rigorously. So میں بھی سوشل میڈیا کی ایکٹیو یوزر ہوں, آپ بھی بڑے ایکٹیولی ٹویٹ کرتے ہیں, مطلب ہمیں چھوڑ دیں, ہم تو پھر بھی تھوڑے شاید کنٹروورشل ہوں. پاکستان میں کتنے لوگ فیس بک یوز کرتے ہیں؟ فیس بک از سوشل میڈیا, ٹویٹر از سوشل میڈیا, ڈیلی موشن, یہ ساری چیزیں. تو ان سب کی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ کس کی ریگرس مانیٹرنگ ہو رہی ہے اور نیکٹا مانیٹرنگ کر رہا ہے اور دہشت گردی کے پیرائے میں یہ ساری کی ساری چیزیں آ رہی ہیں؟ بڑی کنسرننگ. میں ایک چیز بتاؤں, جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے کمیٹی کی, اس میں یہ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف سے یہ انکشاف ہوا ہے, ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے, آپ اس سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ کرتے ہیں یا کوئی نہیں کرتے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کے اندر خفیہ اداروں کے علاوہ کوئی ادارہ, یعنی کوئی سویلین ادارہ سوشل میڈیا کی اب تک مانیٹرنگ نہیں کر رہا ہے. یہ انہوں نے کمیٹی کے اندر بتایا ہے. یعنی کہ آپ ایک طرف پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو اتنا ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف سوشل میڈیا جس کے اوپر آ کے کچھ بھی آپ ویڈیو لگا دیں, کچھ بھی چلا دیں, کوئی بھی دہشت گردوں کا مواد آپ نشر کر دیں, اس پہ کوئی اس کی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. اچھا, ایک بات تو اور طلال چودھری صاحب, ایک بات تو طے ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے اس کی گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے, گلوریفیکیشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان میں جو طالبان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو افغان میڈیا بھی کور کرتا ہے اور ویسٹرن میڈیا بھی کور کرتا ہے. عراق میں جو داعش کی ایکٹیویٹی, یعنی کہ ان کے جو ایکشنز ہیں اس کی خبر امریکی میڈیا بھی دیتا ہے, برطانوی میڈیا بھی دیتا ہے اور عراق کا میڈیا بھی دیتا ہے, پوری دنیا میں. اچھا, اس کے باوجود آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ جو کیونکہ وہاں کا میڈیا ان کو کور کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو رہے. تو یہاں پر آپ فرض کریں ہم ان کی خبر دینا بند کر دیں تو اس کی کیا ضمانت ہے کہ اگر داعش عراق میں ختم نہیں ہوئی, طالبان افغانستان میں ختم نہیں ہوئے, تو یہ گروپ یہاں ختم ہو جائیں گے کیونکہ جی پاکستانی میڈیا ان کو کور نہیں کر رہا. برٹش میڈیا BBC کور کرے گا ان کو, وائس آف امریکہ کور کرے گا ان کو کون روکے گا؟ دیکھیں حامد میر صاحب, ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے اور میڈیا کو بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. دیکھیں پھانسی ہوئی, اگر ایک چینل کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ظلم کیے تھے جس کی وجہ سے پھانسی ہوئی, ایک یہ طریقہ ہے خبر دینے کا. ایک طریقہ یہ ہے کہ بھی دکھایا جائے کہ ان کی لاش چلی گئی, وہ بیچارے مر گئے, اس کی ماں رو رہی تھی, میرا مطلب اس کا کرائم نہیں دکھایا جاتا. تو خبر دینے کا طریقہ جو ہے وہ اس سے پتا چلتا ہے کہ گلوریفائی ہوتا کہ نہیں ہوتا. اور دوسری میں آپ سے صرف یہ عرض کروں گا, ہم جیو ہو یا حامد میر, ہم آپ کے ساتھ سمبولک کھڑے تھے میڈیا کے حوالے سے, ہم آپ کے ناموں کے ساتھ نہیں کھڑے تھے. ہم آئندہ بھی آپ کی آزادی کے ساتھ ہم ایز اے پارٹی, ایز اے حکومت کھڑے ہوں گے. ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. میری صرف ایک گزارش ہے, یہ 19A کانسٹیٹیوشن کا ہے, اس میں آپ کی آزادی اور اس کے بعد سبجیکٹ ٹو سم کنڈیشنز, وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل کر اس کا میکانزم, آپ کے ساتھ مل کر جو آلریڈی قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن, اور جہاں پر گیپ ہے وہ میڈیا اور ان کی باڈیز کے ساتھ وہ مل کر اس گیپ کو فل کیا جائے. یہ طے ہے بالکل, یہ میں اس پہ آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اس میں بلال ڈار صاحب, PFUJ جو ہے, PFUJ نے جب ان کی حکومت خطرے میں تھی اور ان کے اپنے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں تھے لیکن یہ بہت ایکٹیو تھے, تو PFUJ نے کیمپ لگا دیا جمہوریت کے حق میں. جی ہاں. اچھا, اب کیا وجہ کہ اسی حکومت کے دور میں یہ ریکمنڈیشن سامنے آئی ہے تو PFUJ نے کمیٹی بنا دی ہے؟ جی ہاں, انہوں نے دیکھیں, ہم نے حکومت بچانے کے لیے کیمپ نہیں لگایا تھا بلکہ جمہوریت بچانے کے لیے کیمپ لگایا تھا, اور ہم نے جمہوریت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں اور ہم انشاءاللہ آگے بھی دینے کے لیے تیار ہیں. افسوس اسی بات کا جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا ماشاء اللہ میں پھنسے ہوتے ہیں تو ہم بہت اچھے لگتے ہیں میڈیا ورکرز, بعد میں یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. یہ جو ریکمنڈیشنز تیار ہوئی ہیں, اس حوالے سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ افضل بٹ صاحب, سیکرٹری جنرل خورشید عباسی صاحب کی قیادت میں ایک اجلاس ہوا PFUJ کا ہنگامی, اور اس میں ایک 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی ہے ہیڈڈ بائی شمس الاسلام ناز. اس میں سندھ سے مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ممبر ہیں اس کمیٹی کے, بلوچستان سے سلیم شاہد صاحب ہیں, اسی طرح بخار شاہ صاحب ہیں. یہ جو لانگ مارچ کا زلزلہ آیا تھا نا, اس میں سنا ہے کہ ایک آزادی صحافت پہ ساتھ دینا حکومت کا جرم تھا. ہم اپنی حکومت جانے سے نہیں ڈرتے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ساتھ لے کے پاکستان کے مسئلے, پاکستان کا یہ جو دہشت گردی ہے, ہم میڈیا کو ساتھ لے کے حل کرنا چاہتے ہیں. یہ حکومت کا موقف ہے. چلیں, آپ نے اب بین السطور ایک بات کہی ہے, میں اس کا بین السطور جواب نہیں دینا چاہتا, بات دور سے دور نکل جائے گی, وقت میرا ختم ہو گیا. ریکمنڈیشنز جو پرائم منسٹر صاحب کو لکھی ہیں,
وقت ختم ہو گیا ہمارا, آپ ٹائم ہی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ مظہر عباس صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. میڈیا جو ہے وہ دہشت گردوں کو کبھی اس نے گلوریفائی نہیں کیا. اگر کہیں کیا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اس کی مثال پیش کرے, اور جو میڈیا کی نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بتائے کہ فلاں ٹی وی چینل یا فلاں اخبار نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر فلاں ڈیٹ کو فلاں ٹیررسٹ کو گلوریفائی کیا ہے, تاکہ پھر ہم اس کا احتساب کریں. لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر اگر میڈیا پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کو کارکن صحافیوں کی کوئی تنظیم کبھی قبول نہیں کرے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.